اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں محمد صلی اللہ رسول الکریم اما بعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری ایک اور کلاس ریکارڈ ہونے جا رہی ہے نماز اینڈ طہارت کورس میں۔ تو ہم نے کل جو پی ڈی ایف بھیجے گئے تھے نماز ویک 4 کے اعتبار سے اور طہارت کے والے سے بھی ویک 4 کا الگ الگ پی ڈی ایف بھیجا تھا، اس کو اوپن کر لیجیے۔ اس میں ہم نے کل پوسٹ نمبر 80 تک پڑھا تھا، تو 79 تک نماز میں سے، تو ہم نے آج 80 سے پڑھنا ہے۔ اس کو آپ کائنڈلی آپ سب لوگ اوپن کر لیجیے۔ تو یہاں پہ دیکھیے کہ ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ وطر جو ہے وہ نماز تہجد کی ساتھ لنکڈ ہے، وطر عشاء کے ساتھ لنکڈ نہیں ہے، کیونکہ ہم فرض کے علاوہ دیگر جو نمازیں ہیں اس کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو یہاں ہمیں بات معلوم ہے کہ جو فجر کی نماز کے پہلے مزید جو نمازیں ہوتی ہیں اس کو ہم بھی ساتھ شامل کریں گے۔ تو ابھی ہم اس چیز کو پڑھ لیتے ہیں کہ جس طرح ہم نے موقدہ اور سنت غیر موقدہ کو تفصیل سے پڑھا، وطر کے اعتبار سے بھی ہم کچھ چیزیں پڑھ لیتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے جو ہمیں تہجد کی بھی ترغیب دی ہے اور وطر کی بھی ترغیب دی ہے، تو آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ وطر اصل میں تہجد کی نماز کا حصہ ہے، اور یہ نماز تہجد کے بعد پڑھی جاتی ہے نماز۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ یعنی اس کو اپنی آخری نماز بناؤ، یعنی رات کی آخری نماز بناؤ۔ لیکن وطر کے اعتبار سے جو پہلے پڑھنے کی اجازت موجود ہے، یعنی اصل جو وطر پڑھنے کا وقت ہے وہ آپ کو بات معلوم ہونی چاہیے کہ وہ تہجد کے بعد ہی ہے رات میں۔ لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو لوگ اس کو یعنی پڑھ نہیں سکتے کب، یعنی تہجد کے ساتھ، تو فرمایا ان کے لیے اجازت ہے کہ وہ عشاء کے ساتھ اس کو پڑھ لیں۔ اور سیدنا ابو ہریرہ سے ایک حدیث ملتی ہے کہ فرمایا کہ اللہ کے رسول نے ان کو یعنی تاکید کی نصیحت کی کہ تم وطر پڑھ کے سو جایا کرو، کیونکہ کسی انسان کی اگر عادت بنی ہوئی ہے تو اس شخص کو تو وطر پڑھ کے نہیں سونا چاہیے، اس کو چاہیے کہ یعنی تہجد کی اگر عادت پڑنی وہ باقاعدگی سے نماز تہجد پڑھتا ہے، تو ایسے شخص کو تو لازمی اس بات کو فالو کرنا چاہیے کہ وہ شخص وطر کو نہ پڑھے، صرف عشاء اور اس کی 2 سنت موقدہ پڑھ کے سو جائے، اور پھر رات کو جب تہجد کے لیے اٹھے تو تہجد کی نماز پڑھے، اور تہجد کی نماز کے بعد وطر کی نماز پڑھے۔ ہاں جس کو پتہ ہے کہ اس کی عادت نہیں ہے، یہ اکثر وہ نہیں اٹھتا تہجد کے لیے، تو اس کے لیے اسلام میں حکم یہی ہے کہ وہ شخص یعنی نماز تہجد کو یعنی وطر کو عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو ہم نے ابھی سیکھی ہیں اس حوالے سے، اس اعتبار سے۔ آگے دیکھیے کہ اس میں جو کیا حدیث لکھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز تہجد پڑھا کرو، کیونکہ وہ تم سے پہلے صالحین کی روش ہے، تمہارے رب کے قرب کا ذریعہ ہے، اور گناہوں کی معافی اور گناہوں سے باز رہنے کا بھی ذریعہ ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھے اور نماز پڑھے اور بیوی کو بھی بیدار کرے، اگر وہ اٹھے نہ اٹھے تو اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اس عورت پہ بھی رحم فرمائے جو سیم اسی طرح عمل کرے، تو جو رات کو اٹھ کے نماز پڑھے اپنے شوہر کو بھی جگائے، اگر وہ نہ اٹھے تو اپنے یعنی پانی کے چھینٹے اس کے چہرے پر مارے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر یہ جو پوسٹ نمبر 81 اس میں کہ نماز فجر کی فضیلت کے اعتبار سے کچھ باتیں بیان کی گئی ہیں، اس کو بھی ہم ساتھ ہی پڑھ لیتے ہیں کہ رات کو اٹھنے کے حوالے سے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان آدمی کے سر کے پیچھے رات میں سوتے وقت 3 گیڑیں لگاتا ہے، اور ہر گرہ پہ یہ افسوس پھونک دیتا ہے کہ سوچ جا ابھی بھی رات بہت باقی ہے، اور پھر اگر کوئی بیدار ہو کر اللہ کی یاد کرنے لگتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، اور پھر جب ایک انسان نے نیند سے اٹھتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے اس کی ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر جب انسان اٹھ کے وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ بھی یعنی کھل جاتی ہے، اور اگر ایک انسان نماز یعنی نفل نماز پڑھے تو اس کی تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ اس طرح آدمی صبح کے وقت آدمی چاق و چوبند یعنی رہتا ہے، خوش مزاج رہتا ہے، ورنہ سست اور بدذہن رہتا ہے۔ تو ایک انسان کو چاہیے کہ اگر وہ سارا دن ایکٹیو رہنا چاہتا ہے تو اٹھ کے یعنی سب سے پہلے نماز پڑھے۔ ظاہر ہے کہ جب نماز پڑھے گا تو وضو بھی اس میں ہو جائے گا، اور جو اس میں تینوں گیڑیں ہیں وہ کھل جائیں گی۔ اس طرح کو یہ بات بھی اسی کے ساتھ معلوم ہونی چاہیے کہ اگر کوئی شخص یعنی نماز فجر پڑھنا بھول گیا، اس کو چاہیے کہ جب اٹھ جائے تب ادا کر لے، تاکہ وہ سست اور یعنی باتی نہ رہے۔ آگے دیکھیے ایک اور بات موجود ہے صحیح بخاری کی حدیث میں 1145، یہ مکمل یہ جو احادیث ہم پڑھ رہے ہیں یہ کتاب یعنی تہجد کے باب میں جو چیپٹر ہے صحیح بخاری کا وہاں سے پڑھ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا پروردگار بلند اور برکت والا ہے، اور ہر رات کو آسمان دنیا پر آتا ہے، آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور جب رات کا یعنی تہائی حصہ 1/3 حصہ باقی رہ جاتا ہے، اگر یعنی رات 12 گھنٹوں کی ہے تو جب رات کے 8 گھنٹے گزر جاتے ہیں، تب اگر 9 گھنٹے کے جب 6 گھنٹے گزر جائیں، یعنی اس کے تہائی 2 حصے 3 میں سے 2 حصے گزر جائیں،
فرمایا وہ کہتا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے، یعنی اللہ تعالیٰ کا یعنی لوگوں سے مخاطب ہو کہتا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں، اور کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے دوں، یا کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے تو میں اس کو بخش دوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اس وقت ہوتی ہے، یعنی اس ٹائم کو ہم ایگزیکٹ کہہ لیں تو نماز فجر سے پہلے، جو یعنی تہجد کا جو افضل وقت ہے پڑھنے کا، اور آسان بھی وہی ہے کہ انسان نماز فجر سے یعنی کچھ تقریباً 1 گھنٹہ پہلے اٹھے اور پھر اس وقت نماز تہجد پڑھے، اور پھر اسی کے ساتھ فجر پڑھ کے یعنی اس کے بعد سو جائے، اپنے کام کاج لگ جائے۔ آگے دیکھیے کہ نماز تہجد اللہ کا شکر بجا لانے کا طریقہ بھی نبی علیہ السلام انہیں کے والے سے آتا ہے کہ وہ اتنی دیر تک کھڑے رہتے، یعنی نماز پڑھتے کہ آپ علیہ السلام کے قدم یعنی پنڈلیوں پر ورم آ جاتا، سوج جاتے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کہ آپ تو نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے یعنی گناہ بخش دیے ہیں، تو آپ اس قدر کیوں عبادت کرتے ہیں؟ تو فرمایا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، یعنی میں اپنے عمل سے اس کا شکریہ ادا نہ کروں؟ تو انسان جو شکریہ ادا کرتا ہے وہ اپنے عمل سے بھی کرتا ہے، جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی 2 نعمتیں ایسی ہیں جس کے حوالے سے اکثر انسان غفلت میں ہے۔ تو فرمایا کہ وہ 2 نعمتیں صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ فراغت اور صحت۔ تو فری ہونا، فری ٹائم مل جانا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کا شکرانہ کیسے ہوگا کہ آپ اس نعمت کو، اس یعنی وقت کو اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کے کام میں صرف کر دیں، اللہ کی عبادت میں اور دین کی تعلیم حاصل کرنے میں صرف کر دیں، تو یہ اس نعمت کا شکرانہ ادا ہوگا عمل سے۔ تو شکرانہ صرف زبان سے نہیں ادا ہوتا، عمل سے بھی ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے کہ نیند سے بیدار ہونے کے بعد کیا دعا پڑھی جائے ایک انسان جب یعنی نماز تہجد پڑھنے لگے۔ نبی علیہ السلام کے والے سے آتا ہے کہ جب وہ رات میں نیند سے جاگتے تو پہلے کیا کرتے؟ جب سوال پوچھا گیا تو ایک اللہ کے رسول کی زوجہ محترمہ سے، تم نے کہا کہ تم نے مجھے ایسی بات پوچھی جو تم سے پہلے کسی نے نہیں پوچھی۔ آپ علیہ السلام جب رات میں نیند سے جاگتے 10 بار اللہ اکبر کہتے، 10 بار الحمدللہ کہتے، 10 بار سبحان اللہ کہتے، 10 بار سبحان اللہ ملک القدوس یہ کہتے، اور 10 بار استغفر اللہ کہتے، اور 10 بار لا الہ الا اللہ کہتے، اور پھر 10 بار یہ دعا پڑھتے۔ یہ نیچے لکھی ہوئی ہے، اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا، اور یہ نیچے بھی کہ پھر اللہم اغفر لی وحدنی ورزقنی وعافنی۔ تو اے اللہ مجھے، اس میں دیکھیے کہ کس قدر دعائیں شامل ہے کہ میری مغفرت فرما، مجھے ہدایت دے، مجھے رزق عطا فرما، مجھے عافیت دے۔ تو یہ دعا اللہ کے رسول کا معمول تھا، یہ ساری چیزیں مسنون ہیں، یعنی انسان پڑھے۔ آگے دیکھیے ایک اور روایت موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص رات کو بیدار ہو کر یعنی اس کی آنکھ کھل جائے اور وہ اٹھ کے یہ دعا پڑھے، یعنی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر، الحمدللہ سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اگر وہ یہ کلمات پڑھے، فرمایا کہ اس کے بعد یعنی یہ دعا کرنے کے بعد یعنی جب وہ پڑھ لے اور ساتھ اللہ مغفر لی بھی پڑھ لے، اللہ میرے فرما، تو اس کے بعد وہ جو کوئی دعا کرے گا اس کی دعا قبول ہوگی۔ پھر اگر اس نے وضو کیا، نماز پڑھی، تو نماز بھی مقبول ہوگی، نماز بھی اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا۔ تو یہ رات کو سونے کے اعتبار سے کوئی شخص یعنی اگر نماز تہجد پڑھنا چاہے تو اس کو چاہیے اٹھ کے وہ پچھلا عمل جو کیا وہ فالو کر لے، یا یہ فالو کر لے، دونوں فالو کر لے تو اچھی بات ہے۔ اور اگر انسان باوضو ہو کر چھوٹے تو یہ اور بھی اچھی بات ہے۔ تو دیکھیے کہ وہ انسان جب رات کو اٹھے تو یہ دعا پڑھے، اور یہ دعا پڑھ کے کوئی بھی یعنی یہ کلمات پڑھ کے یہ کوئی بھی دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کر لے گا، اور اٹھ کے کوئی بھی نماز پڑھے گا، اللہ تعالیٰ وہ نماز بھی قبول کر لے گا۔ آگے پوسٹ 85 کا ہی کہ نماز تہجد کو باقاعدگی سے ادا کرنا چاہیے۔ ہم نے اس حوالے سے یعنی مطلق ایک حدیث سے بڑی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا وہ عمل پسند ہے جو ہمیشگی کے ساتھ ہو، لیکن چاہے تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ ہو۔ لیکن ابھی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کیا یہ خبر صحیح ہے کہ تم ایک صحابی سے کہ تم رات بھر عبادت کرتے ہو پھر دن میں روزے رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول جی بالکل میں ایسا ہی کرتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری آنکھیں بیداری کی وجہ سے بیٹھ جائیں گی، اور تیری جو جان ہے ناتواں، یعنی تم کمزور پڑ جاؤ گے، اور جان لو کہ تمہارے اوپر تمہاری جان کا بھی، نفس کا بھی تمہارے حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، اس لیے کبھی روزہ رکھو اور کبھی بھی بلا روزے کے بھی رہو، اور رات بھی سو اور سو بھی۔ اچھا، اس والے سے ایک حدیث بھی میرے ذہن میں آئی جو صحیح بخاری میں موجود ہے، جو اسلام میں رہبانیت کا رد کرتی ہے، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے حوالے سے 3 اشخاص آئے اور ان میں سیدنا علی بھی موجود تھے، اور آگے تینوں نے کہا کہ ہم چل کے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول کی بیگمات سے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کس طرح عمل کیا کرتے ہیں، یعنی تو فرمایا گیا کہ اللہ کے رسول کی جب انہوں نے عبادات کو جانتے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کم ہے، یعنی ہم اس کو کم گردانتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپس میں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کے تو گناہ بخش دیے گئے ہیں، تو ہمیں مزید عمل کرنے چاہیے۔
تو اللہ کے رسول کے اس عمل کو دیکھتے انہوں نے کہا کہ ایک شخص نے ان میں سے کہ میں ہمیشہ اب ساری زندگی روزے رکھوں گا، اور ایک شخص نے کہا کہ میں اب کبھی بھی شادی نہیں کروں گا تاکہ میں بھی بچوں کے معاملات میں لگا رہوں اور میں عبادت سے یعنی دور ہو جاؤں، اور ایک نے کہا کہ میں کبھی بھی ساری رات نہیں سوؤں گا، ہمیشہ اٹھ کے نماز پڑھوں گا یا عبادت گزار کروں گا۔ اللہ کے رسول جب گھر واپس آئے تو تین بیگمات، ان کی جو بیگمات تھی، انہوں نے یہ بات بیان فرمائی کہ 3 افراد آئے تھے اور ان 3 افراد یہ کلمات، انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں اور یہ باتیں کہہ کر وہ یہاں سے چلے گئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے تینوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے خوف رکھتا ہوں، میں نے صلی اللہ کے معنی میں سب سے زیادہ خوف مجھے ہے، دیکھو میں نماز رات کو پڑھتا بھی ہوں اور سوتا بھی ہوں۔ اس طرح فرمایا کہ میں کبھی روزہ رکھتا بھی ہوں، کبھی چھوڑ بھی دیتا ہوں، اور میں نکاح بھی کرتا ہوں۔ فرمایا گیا کہ جس شخص نے میری سنت سے منہ موڑا، فمن رغب عن سنی فلیس منی، جس نے میری سنت سے روگردانی کی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا، فلیس منی، کی تو وہ میرے میں سے نہیں، وہ مجھ سے نہیں، وہ ہم میں سے نہیں۔ تو اللہ کے رسول کی سنت یہ تھی کہ وہ کبھی بھی ہمیشہ روزے نہیں رکھتے تھے، یہ کبھی بھی ہمیشہ اٹھ کے ساری رات نماز نہیں پڑھتے تھے، نہ ہی ہمیشہ کبھی یعنی اس طرح کہ وہ ایک انسان مجرد یعنی زندگی گزارے کہ انسان نکاح ہی نہ کرے۔ تو یہ تینوں چیزیں اسلام میں ناپسندیدہ ہیں، یہ جو چیزیں لوگوں نے اسلام میں داخل کری ہیں بالکل بھی اسلام کا حصہ نہیں۔ اس طرح آپ کو بہت سے ایسے لوگ ملیں گے، یہاں پہ ایک بات یہاں بھی بہت کرنا امپورٹنٹ ہے، جو آپ کو کہلے ملیں گے فلاں عالم 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ آپ کو معلوم ہے فجر کی عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے نواقض وضو میں یہ بات پڑھی تھی کہ کوئی شخص کسی شخص کو اگر نیند آ جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کے بارے سے یہ بات کہہ رہا ہے کہ فلاں بزرگ نے عشاء کے وضو سے 40 سال تک فجر کی نماز پڑھی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ 40 سال تک عبادت کرتا رہا، سویا نہیں۔ اور ایسے تمام جن کو نیک کہا جاتا ہے یہ اصل میں گمراہ لوگ ہیں، اللہ کے رسول کی سنت سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول کے ایک صحابی نے کیا کہا جائے، میں کبھی بھی ساری رات نہیں سوؤں گا۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ میں سوتا بھی ہوں اور جاگتا بھی ہوں۔ یعنی اب دیکھیے اللہ کے رسول عشاء کے وضو سے فجر کی نماز نہیں پڑھ پاتے تھے، کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول اس میں سوتے بھی تھے پھر جاگتے بھی تھے، اور یہ کہتے ہیں کہ 40 سال تک اس نے یعنی یہ عمل کیا۔ اب بتائیے کہ یہ ایسے لوگ دین کا کیا مذاق بنا کے پیش کرتے ہیں، اسی وجہ سے ایتھیسٹ نوجوان نسل دین کے قریب نہیں آتی، اور یہ جاہل ارجٹ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے دین نہیں پڑھا ہوتا۔ دین تو کچھ اور بات کہتا ہے، دین تو کتاب و سنت کا نام ہے، نہ کہ ان کہانیوں کا باتوں کا۔ اب آپ کو بات معلوم ہوئی کہ اگر ہم دین کو پڑھیں گے، کتاب و سنت کو پڑھیں گے، بکش مسلم بن جائیں گے، تو پھر ہمیں ان کوئی شخص اس طرح بے وقوف نہیں بنا سکے گا فلاں عالم، اور یہ اس کی حقانیت کی اس کی دلیل بیان کرتے ہیں کہ وہ شخص حق پر ہے اور وہ اتنا نیک ہے، حالانکہ ہمیں کتاب و سنت سے بات معلوم ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی سنت سے ہٹا ہوا تھا۔ اور اسی کے والے سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فمن رغب عن سنی فلیس منی، کی جس نے میری سنت سے بے ربطگی کی اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے انسان کی جان کا بھی اس پر حق ہے اور اس کی بیوی بچوں کا بھی اس پر حق ہے۔ آگے دیکھیے ورس نمبر 86 میں کہ نبی علیہ السلام ساری رات نوافل نہیں پڑھتے تھے، کبھی ایسا نہیں ہو کہ اللہ کے رسول ساری رات نوافل پڑھتے تھے، صحیح مسلم کی 746 نمبر حدیث ہے۔ اور نیچے آگے آتا ہے کہ رات میں نبی علیہ السلام کی قرأت کے بارے سے پوچھا گیا کہ آپ قرآن سے پڑھتے تھے یعنی اونچی آواز زور سے، تو فرمایا کہ آپ ہر طرح سے پڑھتے تھے، کبھی آہستہ سرن، کبھی اونچی آواز سے۔ تو اس حدیث جو اس کا سوال کرنے والا اللہ کے رسول کی یعنی زوجہ محترمہ سے، انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر اس نے دین کے معاملے میں کشادگی رکھی ہے۔ اب آپ کی بات معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ جو حدیث روایت کرتے ہیں ہمیں، وہ ان میں سر فہرست سیدنا ابو ہریرہ ہے، اور اس کے بعد جو حدیث کو کثرت سے اللہ کے رسول سے روایت کرتے ہیں ان میں سیدہ عائشہ اور انس بن مالک اور عبداللہ بن عمر ہیں۔ سیدہ عائشہ اللہ کے رسول کی وفات کے تقریباً بعد 50 سال تک زندہ رہی، کیونکہ وہ نوجوان تھی اور جب اللہ کے رسول فوت ہو گئے، اور وہ اپنے حجرے سے کئی لوگوں کو، کئی تابعین کو تعلیم دیا کرتی تھی، کئی لوگ ان سے آ کے سوال کرتے تھے تو یہ ان کو جواب دیا کرتی تھی۔ ان میں سے جیسے یہ کچھ حدیث ہیں، یہ سوال جو کیا گیا یہ صحابی نے اللہ کے رسول کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ سے کیا گیا، اور آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ میں یہ بات کی کہ اللہ کے رسول کی جو زوجہ ہیں، امت کی جو لوگ ہیں ان کی مائیں ہیں، یعنی ام المومنین کہا جاتا ہے، ام کہتے ہیں ماں کو، اور مومنین مومنین کی ماں۔ آگے دیکھیے آیت میں پوسٹ 87 میں کہ سیدہ عائشہ سے پوچھا گیا، اور آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ صحیح بخاری کے اندر جو حدیث موجود ہیں اس میں 2 چیپٹر موجود ہیں، ایک تہجد کا چیپٹر، تہجد کا بیان، اس میں اس کے بعد نماز تراویح کا بیان یعنی قیام رمضان کا بیان۔ تو تہجد کا جو بیان ہے وہ تقریباً احادیث نمبر 1143 سے آگے لے کر یعنی 1180 پہ اینڈ ہو جاتا ہے، پھر یہی چیپٹر امام بخاری دوبارہ سٹارٹ کرتے ہیں قیام رمضان کے اعتبار سے، اور حدیث نمبر 2008 سے 2013 تک اس میں حدیث لے کر آئے ہیں، اور یہ وہی حدیث 2013 نمبر
اس چیپٹر کی لاسٹ کے قیام رمضان کے والے سے بھی اس میں بات بیان کی گئی، اور اسی طرح یہ روایت یعنی نماز تہجد کے بیان کے اندر بھی موجود ہے۔ سیدہ عائشہ سے پوچھا گیا اللہ کے رسول کے حوالے سے کہ رمضان میں اللہ کے رسول کتنی رکعتیں پڑھا کرتے تھے رات کو، تو اللہ کے رسول نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول رات میں 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، خواہ رمضان کا مہینہ ہوتا ہے یا رمضان کے علاوہ، یعنی رمضان ہوتا ہے غیر رمضان، اللہ کے رسول کبھی بھی رات کی نماز 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ فرمایا اللہ کے رسول پہلے 4 رکعت پڑھتے، ان میں خوب اور یعنی لمبائی کا کیا پوچھنا، تفصیل یعنی بہت توجہ سے ان کو پڑھتے اور خشوع و خضوع سے اور لمبی یعنی اس میں کی تلاوت کرتے، یعنی قیام کرتے۔ پھر اللہ کے رسول یعنی مزید 4 رکعتیں پڑھتے۔ اچھا، یہ 4 رکعتیں کے بعد بریک ہے، تہجد کی نماز ہمیشہ 2 رکعتوں میں پڑھی جاتی ہے، تو یہ 4 سے مراد نہیں، 4 کے بعد ایک بریک کی جاتی تھی، اس کے بعد پھر مزید پڑھی جاتی تھی، پھر 3 رکعت وتر پڑھتے۔ سیدہ عائشہ نے فرمایا کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ وتر پڑھنے سے پہلے ہی ہو جاتے ہیں؟ آپ علیہ السلام فرمایا کہ عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا۔ تو اللہ کے رسول کا یہ پروٹوکول تھا، ان کے ساتھ یہ معجزے والا معاملہ تھا، تو اللہ کے رسول وتر پڑھ کے نہیں سوتے تھے بلکہ ان کا معمول تھا۔ اور آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اس امت میں ایک ہی شخص ہے جس کے اوپر نماز تہجد فرض تھی، باقی تمام کے لیے یہ سنت ہے، مسنون ہے، اور وہ ذات اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات ہے کہ جن کے اوپر نماز تہجد فرض تھی، جو کتاب اللہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نماز تہجد کو فرض کیا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کا معمول تھا کہ وہ ہمیشہ نماز تہجد کے لیے جاگتے تھے، اس لیے وہ وتر کو رات کو ہونے سے پہلے نہیں پڑھتے تھے۔ جو شخص جس شخص کا معمول نہ ہو کہ وہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے، اس شخص کو چاہیے کہ وتر پڑھ کے سو جائے، اور پھر اگر تہجد کے لیے اٹھے تو صرف نماز تہجد پڑھ لے۔ آگے پوسٹ 85 میں دیکھیے کہ نماز تہجد کے لیے سونا لازمی نہیں ہے، یعنی اگر صرف آپ عشاء پڑھ کے سونا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وتر تہجد کے ساتھ پڑھیں، تو پھر آپ تہجد کے وقت 2 رکعت تہجد کی پڑھیں اور پھر 1 رکعت وتر پڑھ لیں۔ اچھا، وتر کے حوالے سے بھی ہم آگے جا کے پڑھیں گے، وتر کی مختلف رکعات ہمیں ملتی ہیں، تو اللہ کے رسول کے آگے حدیث بھی مجھے موجود ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا رات کی نماز 2 رکعتیں ہیں، جب تم یعنی نماز تہجد کو ختم کرنا چاہو، کمپلیٹ کرنا چاہو، تو 1 رکعت وتر پڑھ لو، جو ساری نماز کو طاق بنا دے گی۔ اب اس کی کیا تفصیل ہے، اس کو ہم انشاءاللہ ان ڈیپتھ جا کے آگے پڑھیں گے، بالکل بھی کنفیوژن کی ضرورت نہیں ہے، یہ چیز ہم اس میں ایکسپلین کریں گے کہ نماز تہجد اور وتر اصل میں کتنی رکعات ہیں۔ اچھا، آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے یہاں پہ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ بات بھی کہ وتر جو فرمایا کہ حق ہے ہر مسلمان پر، اور فرمایا کہ جس شخص کا دل چاہے وہ 1 رکعت وتر پڑھے، اس کا چاہے 3 پڑھے، اس کا چاہے 5 پڑھے، اس کا چاہے 7 پڑھے۔ تو وتر کی جو رکعات ہیں وہ 7، بعض روایت میں 9 کا بھی ذکر ملتا ہے کہ 9 بھی ثابت ہیں۔ وتر اصل میں کیا ہے؟ وتر اصل میں اوڈ نمبر کو کہتے ہیں، طاق عدد کو۔ اللہ تعالیٰ بھی اکیلا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اوڈ نمبر میں یعنی ایون میں نہیں ہے، اکیلا ہے، جیسے ہم نے سورۃ الاخلاص میں پڑھا کلہ اللہ احد، نبی فرما دیے اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ طاق ہے، اور اللہ تعالیٰ طاق عدد کو پسند فرماتا ہے، طاق میں اعمال کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے جب بھی آپ رات نماز تہجد پڑھیں گے تو وتر ہمیشہ طاق عدد میں، طاق رکعت میں ہوگا، یعنی 1 رکعت وتر ہوگا، یا 3 ہوں گے، 5 ہوں گے، 7 ہوں گے، 9 ہوں گے، تو یہ ایون اوڈ نمبر ہوتے ہیں، اس کے مقابلے میں ایون نمبر ہوتے ہیں 2 4 6 8، تو تہجد ہمیشہ ایون نمبر میں ہوتے ہیں 2 4 6 8، اور وتر ہمیشہ اوڈ نمبر میں ہوتے ہیں طاق عدد میں 1 3 5 7 9۔ تو یہ ہم نے اس والے سے باتیں پڑھی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 2 رکھتے ہیں، جب تم یعنی یہ 2 رکھتے ہیں پڑھنا چاہو، تب اس کو پھر یعنی وتر کی نماز کو کمپلیٹ کرنا چاہو تہجد کو، تو پھر تم یہ پڑھ لو۔ پھر اس میں آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ کچھ مزید بھی کچھ احادیث وتر کے حوالے سے موجود ہیں کہ اللہ کے رسول نے یعنی اجازت دی کہ جو شخص جتنا وتر پڑھنا چاہے وہ پڑھ لے۔ اچھا، یہاں پہ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے حوالے سے کہ جتنا ہم نے سنت کی یعنی شرعی حیثیت کو پڑھا کے ہم نے یہ بات سنی کہ اس کی ترغیب دی گئی ہے، اللہ کے رسول نے کبھی بھی اس کو ترک نہیں کیا، لیکن اس کو چھوڑنے پہ گناہ نہیں ہے۔ اس لیے وتر کے اعتبار سے بھی بعض علماء کی رائے ہے کہ یہ واجب ہے، اور بعض علماء کی وہی رائے ہے کہ یہ مسنون ہے۔ جو واجب کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اس کو ہمیشہ پڑھا ہے، اور جو مسنون کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں، اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایک شخص کو جب کہا کہ اس نے کہا کہ میں صرف فرض عبادت کروں گا، جیسے ہم نے پچھلی کلاس کے اندر پڑھا، تو اللہ کے رسول نے کہا اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو تم یقیناً یعنی جنت میں داخل ہو جائے گے۔ اس شخص کے حوالے سے یہ ایک روایت میں فرمایا کہ جنتی شخص ہے۔ تو ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ وتر تہجد کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اگر نہیں پڑھ سکتا عشاء کے ساتھ پڑھ لینا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی شخص نہیں پڑھ سکتا 3 رکعت وتر، اس کو چاہیے کہ 1 رکعت وتر پڑھ کے ہی سو جائے۔ 1 رکعت وتر بھی ثابت ہے عشاء کے بعد۔ کائنڈلی مائک میوٹ رکھیے۔ تو صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے عشاء کے بعد صرف 1 رکعت وتر پڑھا، تو وہاں پہ عبداللہ بن عباس کے غلام تھے، آزاد کردہ غلام، انہوں نے کہا کہ یہ جو تہجد کے بعد 1 رکعت وتر پڑھا جاتا ہے، اور اس پہ تمام علماء کا اتفاق بھی ہے کہ 1 رکعت وتر بعض علماء کہتے ہیں کہ صرف تہجد کے بعد پڑھا جا سکتا ہے، عشاء کے بعد نہیں پڑھا جا سکتا۔
اور یہ بات صحابہ کے اندر بھی کامن تھی. لیکن معاویہ بن ابی سفیان نے ایک رکعت وتر پڑھا تھا یعنی عشاء کے بعد. اور صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے. تو ان کے آزاد کردہ غلام نے ان سے پوچھا کہ یعنی کیا بات ہے کہ آپ نے صرف ایک رکعت وتر پڑھا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ یعنی اس بات کے حوالے سے عبداللہ بن عباس نے ان کے عمل پہ مہر لگائی. عبداللہ بن عباس وہ صحابی ہیں جو فقہا میں سے ہیں، مفسرین میں سے ہیں. تو جب ان کے آزاد کردہ غلام نے کہا کہ یہ عشاء کے بعد ایک رکعت وتر پڑھتے ہیں، فرمایا کہ وہ خود فقیہ ہیں، اللہ کے رسول کی صحبت اٹھائی ہے. تو اس لیے عشاء کے بعد ایک رکعت وتر پڑھا جا سکتا ہے. کہ ان کو اصحاب سے، معاویہ بن ابی سفیان سے بغض ہے، نفرت ہے، یا اصحاب کو وہ قابل عمل نہیں سمجھتے، تو وہ تو گمراہ ہے نا. اس یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے لیے اصحاب رسول مشعل راہ نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں اللہ کے رسول کا گروہ جو اصحاب ہیں وہی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. اور ہمیں جنت میں اگر کوئی راستہ نظر آتا ہے تو اللہ کے رسول اور ان کی ذات کا، اگر ہم ان کے طریقے پر چلیں گے تو ہی ہمیں جنت میں پہنچ سکیں گے. انہی کے طریقے کو ہمیں فالو کرنا ہے. اس لیے عشاء کے بعد ایک رکعت وتر پڑھا جا سکتا ہے. ہم اس لیے سجیسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں بہتر جو بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ وتر کی مسنون والی بات زیادہ راجع معلوم ہوتی ہے. حالانکہ رسول نے اس کو تاکید سے پڑھا ہے وتر کو. تو کبھی بھی اس کو وتر کی نماز کو اللہ کے رسول نے ترک نہیں کیا. اس کی ریزن یہ تھی کہ اللہ کے رسول کے اوپر فرض تھے نماز تہجد. جب تہجد فرض تھی تو اللہ کے رسول وتر بھی ذرا لازم پڑھتے تھے. اس لیے اللہ کے رسول نے کبھی بھی اس کو ترک نہیں کیا وتر کو. لیکن اس کی جو ہمیں راجع قول معلوم ہوتا ہے وہ مسنون کی حیثیت والا معلوم ہوتا ہے. واجب کے حوالے سے ہمیں کوئی دلیل اس کی واضح نہیں ملتی کتاب و سنت میں. تو اس لیے میں نے بتایا کہ جو شخص اس کا مسنون بھی سمجھتا ہے اس کو بھی چاہیے کہ عشاء کے بعد ایک رکعت وتر پڑھ لے. ایک رکعت وتر پڑھنے کا کیا طریقہ ہے وہ انشاءاللہ ہم پھر مزید جو باتیں وہ کل کی کلاس کے اندر کچھ ڈسکس کریں گے کہ اس میں کیا اس طرح ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں. یہاں پہ آگے 5 اور 9 رکعت وتر کا طریقہ موجود ہے، جبکہ میں نے یہاں پہ ارادہ کیا کہ انشاءاللہ آپ کو پہلے ایک رکعت وتر کا طریقہ بھی بتایا جائے. تو ہم انشاءاللہ اس کو ایک اپڈیٹڈ ویڈیو آپ کو سینڈ کر دیں گے کل، یعنی نماز کا، اس میں نماز ویک 4 کا، نماز نبوی کا. اس میں ہم ایک رکعت وتر کا بھی کچھ جو باتیں میں نے کچھ مزید احادیث بیان کی ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ وہ اس میں انکلیوڈ ہونی چاہیے، اس کو انکلیوڈ کر کے آپ کو اپڈیٹڈ پی ڈی ایف سینڈ کر دیں گے. تو یہاں تک ہم نے آج نماز کے حوالے سے اتنا ہی پڑھنا تھا. میں دوبارہ اس کو سمری کے طور پر آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. ہم نے اس بات کو سیکھا کہ جو تہجد اور وتر کی ایک نماز کا نام ہے، یعنی اکٹھے ان پڑھا جاتا ہے. جو شخص تہجد کے ساتھ وتر کی نماز کو نہیں پڑھ سکتا اس کے لیے اسلام میں اجازت موجود ہے کہ وہ شخص عشاء کے ساتھ وتر پڑھ لے. ہم نے اس بات کو یہ سیکھا کہ وتر کی جو شرعی حیثیت ہے وہ مسنون والی ہے، واجب نہیں ہے. جو واجب کہتا ہے ہم اس کو دلیل کا مطالبہ کرتے ہیں، جو وہ دلیل نہیں دے سکتا تو جو واجب کہتا ہے ٹھیک ہے کہتا رہے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر آپ 3 نہیں پڑھ سکتے تو آپ ایک رکعت وتر پڑھ کے سو جائیں. اللہ کے رسول نے یہ بھی کہا کہ وہ اچھا شخص ہے جو وتر پڑھ کے سوتا ہے. یعنی ترغیب بہت زیادہ دی گئی ہے وتر کے اعتبار سے. تو آپ کو چاہیے کہ وتر یہ جو نماز ہے وہ اگر آپ 3 نہیں پڑھ سکتے تو ایک پڑھ کے سو جائیے. اسی طرح آپ کو ہم نے اس بات کو بھی پڑھا کہ وتر کی جو نماز ہے وہ ایک رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہے، 3 بھی، 5 بھی، 7 بھی، 9 بھی. اور ہم نے اس بات کو بھی سیکھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جو رات میں رکعتیں پڑھتے تھے وہ 11 رکعتیں ہوتی تھی. اور 11 رکعتوں کی فہرست یہ ہے کہ میکسیمم جو لیمٹ ہے وہ نماز تہجد کی وہ 8 ہے. 2 2 2 2 کر کے 4، یعنی 2 2 کر کے اگر آپ 4 مرتبہ یہ نماز پڑھیں گے تو 8 رکعتیں ہو جائیں گی. اب آج لوگ سوال کریں گے زیادہ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتاب اللہ میں عین مان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. جو اللہ کے رسول تعلیم دے دیں اس کو فالو کر لو. پچھلی امتوں کی یہی غلطی تھی کہ جیسے فرمایا کہ یہود کی غلطی یہ تھی کہ وہ جان بوجھ کے لیٹ افطار کرتے تھے. اب اللہ بظاہر کی ایک تقوی کا ثبوت ہے کہ وہ زیادہ بھوکا رہتے، زیادہ دیر روزے کی پابندیوں میں گرفتار رہتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو مزید کیوں ان کو گمراہ کہا کہ جو کہا جاتا ہے اس کو فالو نہیں کرتے، خود سے اپنی رائے نہیں کرتے تھے. اس لیے جتنا تعلیم دی گئی آپ اس کو فالو کریں. اس لیے جو تہجد کی میکسیمم جو رکعات ہیں وہ 2 2 کر کے آپ ٹوٹل 8 رکعت پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد جو 11 رکعتوں کا ذکر موجود ہے اس میں 3 رکعت وتر کے ہیں. اچھا، ایک روایت کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ 13 رکعتیں ہیں. اس میں بعض علماء نے اس کو 2 رکعتیں فجر کی سنتوں کے بھی شامل کی ہیں. اللہ کے رسول جب یعنی کا معمول یہ تھا کہ وہ فجر سے تو اس وقت پہلے اٹھتے، 8 رکعت تہجد کی نماز پڑھتے اور پھر 3 رکعت وتر پڑھتے. اور وہ 3 رکعت وتر پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول 2 رکعت یعنی جب فجر کا وقت داخل ہوتا تو وہ سنت بھی گھر پڑھتے اور پھر مسجد میں چلے جاتے. تو بعض روایات میں 13 رکعت کا جو ذکر موجود ہے وہ اس طرح ہے 13 ہے کہ اس میں انہوں نے فجر کی 2 سنتیں بھی ایڈ کر لی ہیں. تو پھر میں دوبارہ ایکسپلین کرتا ہوں کہ 8 رکعت تہجد کی 3 رکعت وتر کی 8 جمع 3 یہ ہو گئے 11. جو 13 میں کچھ روایت میں ذکر موجود ہے اس میں 2 رکعت یعنی فجر کی سنتوں کا بھی شامل ہے. اچھا، ایک روایت میں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول نے مزید 2 نفل بھی پڑھے یعنی اس سے پہلے، تو وہ بھی ثابت ہے پڑھنا.
لیکن تہجد کی جو نماز اللہ کے رسول نے کبھی بھی 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھی. اس میں بعض دفعہ اللہ کے رسول سے یعنی وطر بھی مزید پڑھنا ثابت ہے، لیکن معمول اللہ کے رسول کا یہی تھا ہمیشہ کہ وہ رات کی نماز 11 رکعتیں پڑھتے. اور ہم نے اس بات کو بھی سیکھا کہ جو فطر کی نماز اور تہجد کی نماز اللہ کے رسول کے اوپر فرض تھی، کتاب اللہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے، اور یہ امتیوں پر فرض نہیں ہے جبکہ ان کے نبی کے اوپر فرض ہے. آگے طہارت والی PDF کے اوپر آ جائیے، ہم اس میں سے کچھ باتیں مزید پڑھ لیتے ہیں. آیت نمبر 75 سے پوسٹ نمبر 75 سے ہم نے پڑھنا ہے یہاں پہ، تو اس کو اوپن کر لیجئے طہارت کورس میں سے. میں 1 منٹ دے رہا ہوں، آپ لوگ اس PDF کو اوپن کر لیجئے. امید کرتے ہیں آپ نے اس کو اوپن کر لیا ہوگا. تو ہم نے کل تیمم کے باب کے حوالے سے چیپٹر سٹارٹ کیا تھا، تو اس حوالے سے کچھ پوائنٹس پہلے ہم پڑھ چکے تھے تیمم کے حوالے سے، کہ اتنا پڑھا تھا کہ تیمم تب کیا جا سکتا ہے کہ جب پانی موجود نہ ہو یا کم تعداد میں ہو یا صرف پینے کے لیے ہو، تو پھر انسان کو چاہیے کہ وہ مٹی سے تیمم کر لے. طریقہ یہی تھا کہ وہ اس طرح جرابوں پر مسح کیا جاتا ہے، وہ شخص یعنی مٹی پر ہاتھ مارے گا اور مٹی پر ہاتھ مارنے کے بعد اس میں پھونک مارے گا تاکہ مٹی بالکل اس کے ساتھ لگی رہے، تھوڑی سی جھاڑ لے گا اور اس کو اپنے ہاتھوں پر یا چہرے پہ پھیر لے گا. پہلے چہرے پہ پھیر لے پھر ہاتھوں پہ پھیر لے، یہ بھی صحیح ہے، جائز ہے. پہلے چہرے پہ پھیر لے پھر ہاتھوں پہ پھیر لے، تب بھی جائز ہے، کوئی والی بات نہیں ہے. تو یہ یعنی تیمم کے اعتبار سے ہم نے کچھ پوائنٹس پڑھے تھے. ہم نے یہ بھی باتیں پڑھی تھی کل کہ جن چیزوں سے یعنی وضو ٹوٹ جاتا ہے ان سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے پانی ملنے سے. یعنی اور اس طرح اگر ہمیں پانی مل جائے تو پھر ہمیں فوراً چاہیے کہ وضو کریں پانی سے. اور فرمایا اللہ کے رسول نے کہ جب تجھے پانی مل جائے تو استعمال کر، کیونکہ اس میں خیر و بھلائی ہے. تو جب پانی مل جائے تو فوراً ہمیں چاہیے کہ ہم وضو کریں یا غسل کر لیں. اگر نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہی تیمم کیا جائے گا. اس طرح آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے حوالے سے کہ ایک حدیث میں موجود ہے، سنن نبی داؤد کی حدیث نمبر 338 کے تیمم یعنی کرنے کے بعد اگر نماز پڑھنے کے بعد پانی ملا تو نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اسے اس حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے نماز پڑھی اور انہوں کو یعنی پانی مل گیا، تو ایک صحابی نے پانی سے وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھ لی اور ایک نے نماز نہ پڑھی. اللہ کے رسول نے دوبارہ نماز پڑھنے والے سوال سے فرمایا کہ تو نے سنت پر عمل کیا، تیری پہلی نماز تجھے کافی ہے. اور دوبارہ پڑھنے والے سے کہا کہ تجھے دگنا اجر ملے گا. تو کوئی شخص یعنی اگر تیمم کرے اس تیمم سے کچھ نماز پڑھ لے اور بعد میں اس کو پانی مل جائے، جیسے اس کی مثال ہم لیتے ہیں کہ کسی کے گھر میں پانی ختم ہو گیا ہے اور لائٹ نہیں ہے، تو اس وقت نماز کا وقت جا رہا ہے تو وہ تیمم کر کے وضو کر کے نماز پڑھ لے گا. پھر وہ لائٹ آ جاتی ہے اور موٹر چل جاتی ہے، اس سے پانی آ جاتا ہے اور اس وقت نماز کا وقت داخل بھی، تو اس وقت کوئی شخص نماز کو دہرانا چاہے تو دہرا لے، لازم نہیں ہے. دہرا لے گا تو اس کو دوسرا اجر مل جائے گا. بس یہ بات اس میں ہمیں ملتی ہے. اس طرح اللہ کے رسول نے یہ بات بھی فرمائی کہ تیمم کی کوئی مدت مقرر نہیں ہے، یعنی پاک مٹی سے مسلمان کے لیے طہارت کا ذریعہ یہ تیمم، اور اگر 10 سال تک بھی پانی نہ ملے تو انسان اس سے تیمم کر سکتا ہے. تو پوسٹ نمبر 72 کے اندر ہم نے یہ بات بھی پڑھی ہے، آپ 73 کے اندر بھی ہم نے یہ بات پڑھی کہ اگر جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے انہی چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر پانی مل جائے تو ہمیں تب بھی چاہیے کہ ہم یعنی تیمم کر لیں. اچھا، یہاں پہ کچھ اور جو سوالات پینڈنگ تھے اس کو ہم لاسٹ میں ڈسکس کریں گے. جو باتیں کچھ پچھلے لیکچرز میں جو کچھ کوشچنز آئے میں نے چاہا اس کو بھی مزید کلیئر کیا جائے، کھول کے بیان کیا جائے، تو اس کو انشاءاللہ ہم پھر آگے جا کے کلاس کے اینڈ پہ پڑھیں گے. ابھی ہم پوسٹ نمبر 75 کو آپ اوپن کر لیجئے. مریض اور معذور کی طہارت، یہ کس طرح پاکیزگی حاصل کر سکتے ہیں اور کس طرح یہ یعنی پاک شمار ہو سکتے ہیں تاکہ یہ نماز ادا کر لیں یا نماز کے لیے اہل ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فتقوا سورۃ التغابن کی آیت ہے کہ جس قدر تم میں استطاعت ہے، فتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ما استطعتم، جس قدر تمہارے استطاعت ہے، واسمعوا واطیعوا، اور اس کے احکام سنو اور اس کی اطاعت کرو. اور اصل میں اس آیت کا کانٹیکسٹ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ آل عمران کے اندر جو آیت پڑھی جاتی ہے نکاح اور جمعے خطبے کے اندر بھی کہ مان والو اللہ سے ڈر جاؤ جس طرح کہ اسے ڈرنے کا حق ہے. تو ایک صحابی نے سوال کیا اللہ کے رسول سے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق کیا ہے، کتنا اللہ سے ڈرا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل کی سورۃ التغابن کی، اور یہ تفسیر کا اصول یہ ہے کہ کتاب اللہ کی بعض آیات کتاب اللہ کی بعض آیات کی دیگر آیات کی تفسیر بیان کرتی ہے. تو یہ
کتاب اللہ کی اس سورۃ آل عمران کی آیت کی تفسیر بھی بیان کر دی، جس قدر تمہارے اندر استطاعت ہو اس قدر اللہ سے ڈر جاؤ. انسان کے اوپر جتنے بھی اعمال اس کے اوپر فرض کیے گئے ہیں وہ اس کی استطاعت کے مطابق ہیں. سپوز مثال لیتے ہیں نماز کی، فرمایا کہ اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو، ٹائم پہ نہیں پڑھ سکتے جمع کر لو، سفر میں ہو تو قصر کر لو. زکوٰۃ صرف استطاعت کے مطابق فرض ہے. روزہ اگر بیمار ہیں سفر میں ہیں استطاعت میں تب بھی فرض نہیں ہے. حج بھی استطاعت کے مطابق ہے. تو میں نے آپ کو دیگر اسلام کے جو احکامات ہیں، فرائض عبادات ہیں، اس کے علاوہ 5 ارکان اسلام جس کے اوپر 5 اسلام کی بنیاد قائم ہے، ان میں سے کروائیں گے وہ سب کے سب بھی انسان کی استطاعت کے مطابق اس کے اوپر فرض ہے. اسی طرح سورۃ البقرہ کی جو لاسٹ آیت ہے آیت نمبر 286، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یکلف نفسا، کہ اللہ تعالیٰ کسی جان کو مکلف نہیں کرتا، ذمہ دار نہیں ٹھہراتا، اللہ وسعها، مگر جس کے اندر اس کے استطاعت ہو، اس کے اندر اس کے اندر طاقت. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر انسان سے اتنا ہی حساب لے گا جس قدر اس کے اندر استطاعت تھی. یعنی اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا کہ تم یہ عمل تم نے کیوں نہیں کیا. اگر اس کی استطاعت ہوگی اللہ تعالیٰ تب ہی اسے پوچھے گا یا تبھی اس سے حساب کتاب لے گا، ورنہ نہیں پوچھے گا. تو یہ اس چیپٹر کا ایک یعنی کانٹیکسٹ تھا. فرمایا گیا یہ بلکہ اس آیت بھی موجود ہے وہی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی استطاعت سے بڑھ کر حکم نہیں دیتا، کسی چیز کا ذمہ دار نہیں ٹھہراتا. اس لیے زخمی شخص کیسے طہارت حاصل کرے گا؟ دیکھیے پوسٹ نمبر 76 میں کسی جگہ زخم ہے تو سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ وہ غسل اور وضو میں اس کی ارد گرد جگہ کو دھو لے اور زخم پر مسح کر لے. یعنی اگر پٹی کی ہوئی ہے تو اگر اس پہ غسل فرض ہو گیا ہے یا اس نے وضو کرنا ہے تو اس جگہ کو دھوئے بغیر وہ ارد گرد جگہ کو دھو لے اور اس جگہ پر مسح کر لے. اور اگر مسح کرنے سے بھی اس کو لگتا ہے کہ وہ زخم بڑھ جائے گا یعنی گیلا ہو جائے گا تو پھر وہ مسح بھی نہ کرے. اور فرمایا کہ اگر پورا جسم جو ہے وہ زخمی ہے، یعنی جسم کا کوئی بھی حصہ ایسا نہیں ہے جو جس پہ اعضائے وضو میں سے کوئی ایسا چیز نہیں ہے جو دھویا جا سکے، یا اس میں انسان کو تمام اعضائے جسم دھونے ہوتے ہیں، تو فرمایا کہ پھر وہ تیمم کر لے. یعنی زخم یا پٹی پر استر اور مسح کرنے کی کوئی مدت نہیں، یعنی مدت اس کی کوئی نہیں، وہ تیمم کی مدت ہم نے پہلے بھی پڑھا کوئی نہیں، لیکن فرمایا جب تک زخم یا پٹی پر استر برقرار رہے گا اس پہ مسح ہو سکتا ہے. اس لیے یعنی جب تک جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ جرابوں کے اوپر مسح کر سکتے ہیں مقیم 3 دن اور مسافر، یعنی مقیم 1 دن اور 1 رات، اور جو مسافر ہے وہ 3 دن اور 3 رات. تو یہاں پہ یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ جیسے وہاں پہ ایک لمٹ تھی جرابوں پر مسح کرنے کے اعتبار سے، یہاں پہ کوئی لمٹ نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص کو پلستر ہوا ہے، اس نے پٹی کی ہوئی ہے، تو جب تک چاہے جب تک وہ اس کے اوپر ہے وہ اس کے اوپر مسح کر سکتا ہے. جیسے کسی شخص کی اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے حفاظت فرمائے، کسی شخص کی اگر بازو ٹوٹ جاتی ہے تو پھر وہ ظاہر اس کے اوپر پلستر کرے گا، کو پٹی کرے گا. تو اس حوالے سے اس میں بات بیان کی جا رہی ہے کہ پھر وہ یعنی اس پہ چاہے وہ 3 منتھ تک پلستر لگا رہے وہ پھر اس کے اوپر کنٹینیوسلی مسح ہی کرتا رہے گا، کیونکہ یہ اعضائے وضو میں سے غسل فرض ہے. تب بھی آگے دیکھیے مریض کی طہارت کے حوالے سے اگر ہم پوسٹ نمبر 77 پہ آئیں کہ مریض کے لیے ایسی صورت میں تیمم کرنا چاہیے جب اس کے لیے پانی استعمال کرنا نقصان دہ. مثلا آدمی اگر بیمار ہے، ابھی وہی حدیث جو ہم نے اب کل بھی پڑھی تھی کہ عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ یعنی ایک غزوہ کے اندر ایک ٹھنڈی رات میں ان پہ غسل فرض ہو گیا، اطلاع ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ مجھے خطرہ لاحق ہوگا اگر میں نے تیمم کر لیا، یعنی وضو کر لیا، غسل کر لیا، تو وہ کہتے ہیں کہ پھر مجھے شک شبہ تھا کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا، یہ مجھے موت آ جائے گی. تو انہوں نے کہا کہ میں نے تیمم کر کے لوگ ساتھیوں کو نماز پڑھا دی. تو اللہ کے رسول کو یہ سارا معاملہ بتایا تو اللہ کے رسول نے کچھ نہ کہا، یعنی اللہ کے رسول خاموش رہے اس کے اوپر. اور اس کا کانٹیکسٹ یہ کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو یاد بیان کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتاب اللہ میں کہ اپنے آپ کو اپنی ہاتھ سے قتل مت کرو. تو اللہ کے رسول اس پہ ہنس پڑے اور کچھ بھی مت کہا. یہ کانٹیکسٹ ہے اس میں مزید کہ اس لیے اگر کسی شخص کو شبہ ہو کہ وہ اس پہ غسل فرض ہو چکا ہے، عام طور وضو تو آسانی سے ہو جاتا ہے، اتنا ایشو مسئلہ نہیں ہوتا، وہ اس سے انسان اتنا بیمار پڑتا ہے کیونکہ ایسے مسئلے پریشانی والی بات نہیں ہوتی. غسل سے انسان کو شبہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے غسل کیا تو میں یعنی ہلاک ہو جاؤں گا. تو ایسے شخص کو چاہیے کہ تیمم کر لے اور تیمم کر کے گزارا کرے. جب اس کے حالات ایسے فزیبل ہو جائیں، سیوٹیبل ہو جائیں، تو پھر وہ شخص جو ہے یعنی جیسے اگر سردی کم ہو جائے، اگر صبح کا ٹائم میں کسی کو پتا کہ بہت شدید سردی ہے، اس ٹائم میں نے اگر غسل کیا تو میں یعنی بیمار ہو جاؤں گا، تو دھوپ نکلنے کا انتظار کر لے، تب وہ غسل کر لے، تب یعنی پانی سے کر لے، تب تک تیمم سے وہ کام چلا سکتا ہے. آگے استحاضہ کا مسئلہ، یہ بھی معذور کی کیفیت ہے. یعنی استحاضہ خاکی ہے، زرد رنگ کا خون ہے جو عورتوں کو بیماری کی وجہ سے آتا ہے، اور استحاضہ کی صورت میں عورت ناپاک نہیں ہوتی، پاک ہوتی ہے، اس لیے وہ پاک عورتوں کی طرح تمام کام کرے گی. یعنی بعض عورتیں استحاضہ کو بھی حیض سمجھ لیتی ہیں اور حیض سمجھ کے وہ نماز کو ترک کر دیتی ہیں، اس طرح روزہ بھی ترک کر دیتی ہیں. شدید غلطی ہے. لا علمی کی بنیاد پر آپ اپنے فرائض چھوڑ دینا یہ بہت بڑی کوتاہی ہے.
اس لیے فرمایا اللہ کے رسول نے کہ استحاضہ کرنے والی وہ عورت یعنی ہر نماز کے وقت خون صاف کرے اور وضو کرے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خون صاف کرو اور نماز پڑھو. میں نے آپ کو یہ بات بیان کی تھی کل سمری کے طور پر، خلاصے کے طور پر. کسی خاتون کو اگر لیکوریا ہے، اسی طرح استحاضہ کا مسئلہ ہے، یا کوئی بھی مرد عورت جس کو یعنی عورت جس کو حیض کے علاوہ حیض و نفاس کے علاوہ کوئی خون آ رہا ہے، یا کوئی بھی ایسا مادہ نکل رہا ہے، اسی طرح چاہے وہ مرد ہے اس کو بھی ایسے کوئی مادہ نکل رہا ہے اور وہ معذور ہے، اس کو اس پہ کنٹرول نہیں ہے، تو وہ ہر نماز سے پہلے استنجا کریں گے، یعنی اس چیز کو صاف کریں گے اور پھر وضو کر کے نماز پڑھیں گے. اس کے بعد حتیٰ کہ حالت نماز میں بھی اگر وہ چیز نکل رہی ہے تو پھر بھی وہ نماز کو کنٹینیو رکھیں گے. وہ لوگ نماز کو یعنی ترک نہیں کریں گے، الا یہ کہ وہ شخص نوجوان یا کوئی بھی مرد عورت اس کو شہوت کی وجہ سے مزید نکل جائے تو وہ شخص یعنی نماز توڑ کے وضو کے لیے جائے گا، کیونکہ یہ معذور کی کیفیت میں نہیں آتا. تو امید کرتے ہیں آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی اس حوالے سے، استحاضہ کے حوالے سے. تو استحاضہ میں آگے دیکھیے اگر پوسٹ نمبر یعنی اس کے اوپر 979 کے اوپر کہ اس میں غسل فرض نہیں، لیکن وہ صفائی کے لیے غسل کرنا چاہے تو اچھائی سے اختیار ہے، یا اپنی صورت کو دیکھتے ہوئے غسل کر لے. یعنی ہر نماز کے لیے غسل کر لے، یا 2 نمازوں کے لیے غسل کر لے، یا دن میں سے ایک دفعہ غسل کر لے، یا حیض سے دوسرے حیض کے درمیان استحاضہ بھی کبھی کبھار غسل کر لیا کرے. تو اس لیے وہ اس پہ لازم نہیں ہے. ہاں اگر کر لے تو اچھی بات ہے، یعنی استحاضہ والی عورت، لیکن یہ لازم نہیں ہے. فرمائے اللہ کے رسول نے حدیث میں جو ہے کہ ساجہ خون نکلے تو ہر نماز کے لیے وضو ضرور کرنا پڑے گا. یعنی کہ رسول نے فرمایا کہ ہر نماز کے لیے وضو کرو. تو ایسے تمام مرد عورت جن کو کوئی ایسا مسئلہ ہے ان کو چاہیے ہر نماز سے پہلے یعنی وضو کریں، استنجا کر کے پہلے وضو کریں. اس کے بعد اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے حالت نماز کے اندر بھی تو پھر بھی وہ نماز کو کنٹینیو رکھیں گے، نماز کو ترک نہیں کریں گے. عام حکم کیا ہے کہ اگر حالت نماز میں وضو ٹوٹ جائے تو پھر ایک انسان کو چاہیے کہ وہ پلٹے وضو کی طرف، نماز کو ختم کر کے توڑ کر، اور پھر وضو کر کے آ کے دوبارہ نماز ادا کرے. اسی طرح آپ کی بات معلوم ہونی چاہیے خون کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. عام جو خون، جیسے کسی شخص کو تیل لگ جائے، کوئی نکیلی چیز لگ جائے، اس خون کے نکلنے سے کسی شخص کا بھی وضو نہیں ٹوٹتا. اس وجہ سے جو روایت ہیں وہ تمام کے تمام ضعیف ہیں، جبکہ صحیح روایات ہمیں ملتی ہیں کہ اصحاب رسول کے نزدیک اس چیز سے وضو نہیں ٹوٹتا تھا. ایک صحابی کو تیر لگا اور خون نکل آیا تو وہ اسٹل نماز کو کیری آن کیے رہے اور انہوں نے نماز کو ختم نہیں کیا. اسی حدیث سے فقہاء نے، محدثین نے اس سے دلال کیا کہ اگر خون نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہوتا تو لازماً وہ صحابی جن کا خون نکلا، تیر لگا اور پھر بھی وہ نماز کو کنٹینیو کیے، جاری رکھے ہوئے تھے، تو وہ لازماً فوراً نماز کو توڑ کے وضو کی طرف جاتے، کیونکہ خون نواقض وضو میں سے نہیں ہے، اس لیے خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. اگر پوسٹ نمبر 80 اوپر آئیں تو اس میں بھی استحاضہ کے حوالے سے مزید کچھ پوائنٹ لکھیں کہ مستحاضہ 2 نمازوں کے لیے غسل کرنا چاہے تو یعنی یہ کر سکتی ہے. یعنی ظہر کو لیٹ کر کے عصر کا مقدم کرے، یعنی اس کے لیے نمازوں کو جمع کرنے کی بھی صورت موجود ہے کہ اگر وہ غسل کرنا چاہیں تو وہ ظہر کو لیٹ کر کے عصر کا مقدم کر کے یعنی اس طرح نماز پڑھ سکتی ہے. جیسے کہ ہم مثال لے کے چلتے ہیں، جیسے عصر کا وقت شروع ہو رہا ہے 3:16 پہ، یہ مثال بیان کی جا رہی ہے رینڈم، اور جیسے ہی عصر وقت شروع ہوگا ظہر کا وقت ختم ہو جائے گا. تو اگر کوئی خاتون ہے وہ یعنی اس میں غسل کرنا چاہتی ہے، یا اس کو پتا ہے کہ میں بار بار وضو نہیں کر سکتی، مجھے ایشو ہے، مسئلہ ہے، تو وہ پھر بھی نمازوں کو جمع کر سکتی ہے. وہ اس طرح کر لے کہ یعنی جب 3:15 پہ اگر شروع ہو رہا ہے عصر کا وقت تو وہ 2:10 پہ اپنی ظہر کی نماز شروع کرے، یا 2:05 پہ، اور جیسے ہی وہ ظہر کی نماز مکمل کر لے اس وقت خود بخود یعنی عصر کا وقت داخل ہوگا، اس وقت فوراً عصر پڑھ لے. فرمایا گیا کہ ظہر کو لیٹ کرے ظہر اور عصر کو مقدم کرے، یعنی جلدی پڑھ لے. اسی طرح مغرب کو لیٹ کرے، یعنی مغرب کا آپ کو پتا ہے کہ وقت عشاء تک ہوتا ہے. تو ہم مثال لیتے ہیں کہ عشاء وقت 7 بجے سٹارٹ ہو رہا ہے، کوئی بھی وقت ہو سکتا ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایپ سے، اسلام 360 سے، کہیں بھی ایپ سے. تو اگر 7 بجے وقت شروع ہو رہا ہے تو آپ دیکھ لیں کہ 6 بج کے یعنی 58 یا 59 پہ وقت ختم ہو رہا ہے مغرب کا. تو آپ 6 بج کے یعنی 50 پہ یا 55 پہ، ظاہر ہے کہ اگر آپ نے سنتیں پڑھنی ہے تو 6:50 پہ، اگر صرف فرض پڑھنا ہے 6:55 پہ آپ اپنی نماز کو شروع کیجئے، اور اس کے بعد جیسے ہی آپ کی نماز ختم ہوگی تو خود بخود عشاء کا وقت داخل ہو چکا ہوگا، اور اس کے بعد آپ عشاء کی نماز بھی اسی سے ادا کر سکتے ہیں. آگے ایک بات موجود ہے کہ اس بارے سے ایک مسئلہ موجود ہے کہ اگر کوئی عورت حیض اور استحاضے کے خون میں فرق نہ کر سکے تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس کو حیض کتنے دن آتا ہے. یعنی اگر اس کو اسی روٹین کے مطابق جس طرح جتنے دن اس کو حیض آتا ہے یا جن ڈیز میں آتا ہے تو اسی مطابق ہے تو اس کو وہ حیض سمجھ لے. اور اگر اس کو لگتا ہے کہ اگر میرے حیض تو اتنے دن ہی آتا ہے ہر منتھ اور سٹل اس کو خون آ رہا ہے تو پھر وہ اس کو استحاضہ کا خون سمجھ لے اور نماز کو شروع کر لے. اسی طرح یہاں یہ بات بھی دیکھی ہوئی ہے کہ اگر حیض عادت کے مطابق نہ آتا ہو، یعنی
یعنی کسی بھی عورت کو اگر اس میں ڈفرینٹ ٹائم پیریڈ پہ یہ معاملہ ہوتا ہو تو کہے کہ وہ اپنے قریبی رشتے دار کو دیکھے اور اس کے مطابق آنے والے خون کو حیض اور استحاضہ کو استحاضہ سمجھے. یعنی حیض کا خون کچھ ایک ٹائم پیریڈ تک آتا ہے، اس کے بعد یہ نہیں آتا. تو پھر استحاضہ کا خون اور حیض کے خون میں کیسے فرق کریں گے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کو نارملی کتنے دن یہ آتا ہے حیض، اور اس کے علاوہ جو ایکسٹرا ڈیز ہیں پھر اس کو آپ استحاضے میں شمار کریں گے. اس میں استحاضے میں آپ کو پھر وہی بات دوبارہ ریپیٹ کروں گا کہ وہ پھر اس میں آپ ناپاک نہیں ہوتے، اس میں پھر آپ اسی طرح یعنی ہر نماز سے پہلے استنجا کر کے وضو کر کے نماز ادا کر رہے ہوں گے. اور اگر رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو پھر آپ روزے بھی رکھ سکتے ہیں. اگر دیکھیے کہ مریض کی طہارت کب ٹوٹے گی، یعنی مریض کے اوپر کب غسل کرنا یا وضو کرنا لازم ہوگا. کیونکہ فرمایا جنہیں استحاضہ کا خون کی لکوریا یا پیشاب کے قطرے یا ہوا خارج ہونے کی بیماری ہو، جن کا وضو برقرار نہیں رہتا، تو ایک وضو سے ایک نماز مکمل پڑھ سکتے ہیں. نماز کے دوران میں خون، پانی، ہوا وغیرہ نکلنے سے طہارت ختم نہیں ہوگی، نہ ہی نماز ٹوٹے گی. جیسے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مستحاضہ خاتون کے لیے کہ ہر نماز کے لیے وضو کرو. تو یہ بات ہم آلریڈی پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس چیز کو اجتہاد کہا جاتا ہے. جیسے پیشاب نکلنے کا یعنی مردوں کا قطرے نکلنے کا مسئلہ جو ہے پیشاب کا، بوڑھے لوگ ہوتے ہیں ان کو کنٹرول نہیں ہوتا اس پہ، پھر وہ ان کے قطرے نکلتے رہتے ہیں پیشاب کے. تو اس لیے وہ ان تمام مسائل کا میں نے ایک حل بتایا کہ وہ ہر نماز سے پہلے یعنی وضو کریں گے، استنجا کر کے وضو کریں گے اور پھر نماز ادا کر لیں گے. یہ تمام کے تمام لوگ یعنی معذور کی کیفیت میں شمار ہوتے ہیں. آگے دیکھیے پوسٹ نمبر 82 کے اندر اس میں ظاہری طہارت کا بیان کچھ باتیں شامل ہیں، تو اس کو ہم انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر پڑھیں گے. یہاں پہ کچھ باتیں جو مجھے لگ رہا تھا کہ اسکپ ہوئی ہیں اور کچھ باتیں اس والے سے بیان کرنے کے اعتبار سے لازم ہیں جو کل ریکارڈنگ میں بھی بیان نہیں ہوئی. یعنی احتلام کے اعتبار سے بھی کچھ چیزیں ایسی پوائنٹس بیان نہیں کیے گئے. بات یہ ہے کہ احتلام کے بارے سے بعض کثرت سے لوگ سوال کر رہے ہیں، شاید مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے اس بارے سے. بات یہ ہوتی ہے کہ انسان کے اندر ایک مادہ ہوتا ہے جس کے ذریعے، اور عورت کے اندر بھی جب وہ مادہ مل جاتا ہے تو پھر اسی سے ہی وہی بچے کی پیدائش کا سبب بنتا ہے. وہ عورت کے اندر بھی ہوتا ہے، مرد کے اندر بھی ہوتا ہے. اور وہی اسی مادے کو جب وہ ایک تعداد سے انسان کے جسم میں بڑھ جاتا ہے تو انسان کے جسم میں ایک ایسا سسٹم اللہ تعالیٰ نے رکھا کہ وہ خود یعنی نکل جاتا ہے انسان کے جسم سے، اور اسی چیز کو اخراج کہا جاتا ہے. یعنی منی کا انسان کا بغیر جوش کے نکلنا یا بغیر اس کا نکلنا، اس کو احتلام کہا جاتا ہے. یہ مرد عورت دونوں کو ہو سکتا ہے، اکثر مردوں کو ہوتا ہے، عورتوں کو نہیں ہوتا. تو جب اس کی ایک یعنی کوانٹٹی زیادہ ہو جائے جتنی کہ انسان کے جسم میں ہونی چاہیے اس سے زیادہ، تو یہ خارج ہو جاتا ہے. جیسے کہ پانی سمپل جب آپ پیتے ہیں تو جب پانی ایکسٹرا ہو جاتا ہے تو آپ کو پیشاب آتا ہے، اسی طرح سیم یہ معاملہ ہے. تو یہ کچھ اس بارے سے پوائنٹس تھے کہ اس حوالے سے کثرت سے لوگ سوال کر رہے تھے. تو ایک عورت نے سوال کیا اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول کیا عورت کو بھی احتلام آتا ہے؟ تو پوچھا کہ اللہ کے رسول نے کہ بتاؤ کہ پھر بچہ کیسے ماں کے مشابہ ہوتا ہے، بچے کے اندر کیسے ماں سے شکل و صورت مل رہی ہوتی ہے، اس کے پیچھے یہی ریزن ہے. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میرے خیال کوشچنس کچھ پینڈنگ تھے، بعض لوگ اس پہ سوال کر رہے تھے اس حوالے سے. اس طرح ایک اور کوشچن بھی جو کثرت سے پوچھا جا رہا تھا اس حوالے سے کہ دیکھیے کہ مرد عورت کو شہوت کی وجہ سے یعنی کسی مرد عورت کو آپس میں دوسرے کو دیکھنے کی وجہ سے کچھ قطروں کا نکل جانا، اس کو مزی کہا جاتا ہے. اور اس کا بھی وہی حکم ہے کہ اگر اس شخص کے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے تو اس پہ غسل فرض نہیں ہوتا، جبکہ ایسے شخص کے اوپر صرف یہی لازم ہے کہ وہ استنجا کرے اور استنجا کر کے یعنی وضو کر کے دوبارہ نماز ادا کر لے. اس لیے سیدنا علی کے والے سے حدیث میں تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کو کثرت سے یہ معاملہ پیش آتا تھا. تو اللہ کے رسول سے انہوں نے پوچھوایا کسی ایک صحابی کے ذریعے، تو فرمایا کہ اللہ کے رسول نے ان کو بھی کہ وہ شخص یعنی استنجا کر کے وضو کر کے نماز پڑھ لے. تو اس سے غسل لازم نہیں ہوتا، یعنی میں بھی آپس میں دوسرے کو دیکھیں، پاس بیٹھیں، تو تب ان کے اوپر غسل فرض نہیں ہوتا اس چیز سے. ہاں غسل جس چیز سے ان کے اوپر فرض ہوتا ہے کہ یا تو ان کی شرم گاہ آپس میں مس کر جائیں تب، یا آپس میں انزال ہو جائے تب غسل فرض ہوتا ہے، اس کے علاوہ غسل فرض نہیں ہوتا. تو یہ بات آپ کے اوپر یعنی لازم ہے کہ آپ اس بات کو ذہن نشین کریں اور یاد رکھیں، تاکہ آپ جب احکامات اسلام کے جانچیں گے تو پھر ہی آپ کو معلوم ہوگا، آپ بتا سکیں گے. اور یہ حدیث جب ایک عورت نے آگے سوال کیا اللہ کے رسول سے، اور وہ آگے یہ بات کہتے ہیں اللہ کے رسول کہ اللہ تعالیٰ حق بات کہتے ہوئے شرماتا نہیں ہے، اور وہ آگے اللہ کے رسول سے سوال کر رہی کہ اللہ کے رسول کہ یہ کیا عورتوں کا بھی اگر احتلام ہو جائے تو پھر وہ کیا کرے؟ تو اللہ کے رسول نے اس کا وہی جواب دیا کہ اگر وہ دیکھے نشانات جسم پہ تو اس کو چاہیے کہ غسل کرے جس پہ فرض ہو چکا ہے، اگر وہ نہ دیکھے تو یعنی وہ غسل نہ کرے. تو فرمایا اللہ کے رسول کہ یہ کیا عورتوں کے ساتھ بھی معاملہ ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول نے پھر وہی جواب دیا کہ پھر بتاؤ کہ بچہ کیسے ماں کے مشابہ ہوتا ہے، ماں سے کیسے اس کی شکل
اس کی اعداد ملتی ہیں. تو یہ کچھ پوائنٹس تھے جو میرے خیال یعنی کوڈ ورڈ میں بیان کیے گئے تھے، کھل کے بیان نہیں کیے گئے تھے. تو بہتر یہ کہ بعض اصل میں سمجھ آنا مقصود ہے، تو کوڈ ورڈ میں لازم نہیں ہے، جب سمجھ نہیں آئی تو فائدہ بیان کرنے کا. اصل مقصد ہے آپ کو یہ مسائل سمجھ میں آ رہے ہیں، اس لیے آج کچھ مزید کھل کے بیان کیے گئے ہیں. تو یہیں پہ ہم آج کی کلاس اختتام کریں گے انشاءاللہ. کل مزید جو طہارت کے بارے سے باتیں ہیں، ظاہری طہارت کا بیان یہ بھی، اور وطر کے اعتبار سے کچھ مزید جو باتیں ہیں اور